میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی 48 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے قرآن میں اپنا کمال ذاتی بیان فرما رہا ہے، ذاتی کمال ہے۔ ذرا ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہیں جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑی سی میں مشکل مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، مشکل میں چاہتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ 14 ہیں کیا۔ حیدری یا علی، خالق فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ یہ ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام نہیں، ہوا ذاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام نہیں، ہوا ذاتی نام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ یہ جو ہوا ہے نا، ہوا، یہ ہوا وہ، ہوا کے معنی وہ، یہ وہ ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، توحید کی سرمدی ہے اللہ۔ غور فرمائے ذرا، وہ ایسا ہے، خدا گواہ ہے، اول اگر کہہ رہا ہے تو ان 14 کے سہارے پر۔ علی فرماتے ہیں ہم اول ہیں لہذا وہ اول ہے۔ ہوا وہ اب ایک تصور میں بھی نہیں ہے، وہ لفظ تو ہے مگر کمال تصور میں نہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ضروری ہے جب تک وہ ہوا رہے کوئی اس ہوا کو سمجھانے والا موجود ہو، اس سمجھانے والے کو علی ابن ابی طالب، سمجھ آئی؟ حیدری یا علی، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ جب اتنا کمال ہے وہ، اب اسے جو پہلی شے ظاہر اور صادر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے ارسال کیا۔ ریاح ایک ہوتی ہے ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریاح کہتے ہیں نیک ہواؤں کو، ہوائیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ تو جو ریاح، یہ الف ہے حلوے والی، ریاح ٹھنڈی ہوا بھی نیک ہوا بھی، دو ترجمے کیے علماء نے۔ ارسلہ ریاح، جس نے ریاح کو ارسال کیا۔ میرے بھائیو، ارسال وہ ہوتا ہے کہ ہوتا پہلے موجود ہے، بوقت ضرورت بھیجا جاتا ہے۔ میں آیت پر ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار موجود پہلے تھے، بوقت ضرورت بھیجے گئے۔ اب یہ ارسال، ریاح جو ہے نا، ریاح کے لیے بھی لفظ ارسال ہے، ارسال۔ اب جب ارسال ہے تو اب ہم ترجمہ دیکھیں گے ریاح کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہ اللہ وہ ہے جس نے ریاح کو ارسال کیا۔ جو اب ترجمہ کیا گیا، جو ہمارے مفسرین نے کیا ہے نا، ان کا ترجمہ میں سناتا ہوں۔ انہوں نے ریاح سے مراد ٹھنڈی ہوا لی، کہ ٹھنڈی ہوا جب پہلے آتی ہے، ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، اپنے بعد ٹھنڈی ہوا اپنے بعد رحمت کے آنے کی خوشخبری دیتی ہے۔ تو جو فرمائے سرکار، میں آپ کا ترجمہ ٹھیک کرنے لگا ہوں۔ آ جاؤ میرا پتر، آ جاؤ، گیان ہے، آ جاؤ۔ ارسل الریاح، دیکھیں پورے تفسیر سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ارسل الریاح، کہ اس اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کو ارسال کیا، انہوں نے ٹھنڈی ہوائیں کی۔ کن کے لیے کیا؟ بشرم بین یدی رحمتہ، کہ وہ ہوا آ کے خوشخبری دے۔
खुशखबरी देने के लिए ठंडी हवा आई। मेरे भाइयों, हवा आके सिर्फ जिस्म के साथ लगती है, खुशखबरी नहीं देती। गौर नहीं फरमा रहे मेरे भाई। खुशखबरी के लिए लफ्जें चाहिए, खुशखबरी के लिए सामने कोई सुनने वाला चाहिए कि जिसको खुशखबरी दी जाएगी। और खुशखबरी में शर्त यह है, जो खुशखबरी देने वाला है पहले खुद उसके चेहरे पर खुशी के आसार हों, तब वो क्या करे, खुशखबरी। खुशखबरी का ये तर्जुमा है, आसार हूं, खुशखबरी में कलाम हो, आवाज हो। समझ आ गई? हवा आके सिर्फ लगती है, खुशखबरी के लफ्ज लगा के अल्लाह ने कहा तर्जुमा जरा सोच समझ के करना। हवा ठंडी आके लगती है, खुशखबरी नहीं सुनाती। इसी खुशखबरी में उन्होंने तर्जुमा ठंडी हवा का करके आगे मैं बैन यदाए रहमत की खुशखबरी के लिए उन्होंने रहमत बारिश कहा है। बारिश के आने से पहले ठंडी हवा खुशखबरी देती है। ओ बारिश की जो बारिश रहमत है, उनसे मैं कहूंगा ये तर्जुमा आपका आपने किया, मैं इस पर बहस करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर बारिश रहमत है, 6 दिन मुसलसल खड़ी हो जाए बारिश, फिर कोठों पे आजाने ना कहा कर। हैदरी, जरा माहौल बनाओ बाबा, माहौल बनाओ ना मजलिस का। अगर रहमत से मुराद बारिश है, बारिश तो फिर मुसलसल बारिश खड़ी हो जाए जिसे आप रहमत कह रहे हैं, तो फिर आजाने क्यों देते हैं? कोठों पे चढ़ चढ़ के जोर से देते हैं ताकि रुक जाए, रहमत आने देना है, रहमत को रोकते हैं। तो फिर मालूम हो गया ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। तर्जुमा दुरुस्त ये है, रहमत बारिश नहीं, रहमत से मुराद रहमत लिल आलमीन है। जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये सारे मोहम्मद हैं, ये सारे रहमत हैं। जब सारे रहमत हुजूर पाक हैं तो फिर हवा आके खुशखबरी नहीं देती। खुशखबरी के लिए कलाम चाहिए, खुशखबरी के लिए लफ्जें चाहिए, खुशखबरी के लिए आवाज चाहिए, खुशखबरी के लिए सामीन का भी होना जरूरी है। और खुशखबरी की शर्त है खुशखबरी देने वाले के चेहरे पर खुद खुशी के आसार हों, तब खुशखबरी है। तब तो फिर ये रियाह से मुराद ठंडी हवा नहीं, रियाह से मुराद अंबिया हैं। हाय हाय हाय, अंबिया ने आके हुजूर के आने से पहले हुजूर की आमद की खुशखबरी दी है। फिर मैं जुमला कहूं, नबी जन के आने की खुशखबरी दे उसे मुस्तफा कहते। जब नबी आए खुशखबरी देने के लिए, नबियों ने आके खुशखबरी दी, मालूम हो गया नबी भेजे ही सरकार की खुशखबरी के लिए हैं। और खुशखबरी देने में उसूल है कि खुशखबरी देने वाले को इनाम भी देना चाहिए। इनाम, आप पास हो गए तो डाकिया कहते जी खुशखबरी है, पैसे दो ना। हाय हाय हाय, या अल्लाह पैसे नहीं देगा। जब अंबिया ने खुशखबरी दी, देखिए अरब में मकूला भी है, मालिक ने गुलामों से कहा देखो मेरा बेटा नहीं है, जो भी मुझे बेटे की खुशखबरी देगा, मम बशरनी, अरबी में मकूला है, मम बशरनी बेकुदूम वलदी फहुवा हुर्रुन, जिसने मुझे मेरे बेटे की पैदाइश की आके मुझे खबर दी वो आजाद है। आजाद हो गया। अब मालूम हो गया खुशखबरी में उसे नेमत मिली ना, इनाम मिला, आजाद होना। आए अल्लाह तूने जो खुशखबरी के लिए अंबिया भेजे, बता तूने इनको इनाम क्या दिया? गौर नहीं फरमा रहा है। आए अल्लाह बता इनाम देना, इनको इनाम क्या दिया है? अल्लाह फरमा रहा है इनाम ये है जो नबी भी खातमुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी देता जा रहा है, उसकी नबूवत पक्की होती जा रही है। नबी होता हो, नबी मुस्तकिल हो रहा, ऐलान हो गया उसकी नबूवत का। बिशारत देना ही ऐलान नबूवत है कि तुम नबी हो गए। अब जब ये खुशखबरी दे रहे हैं तो फिर तर्जमा यही है जो अब मैं करता हूं, बारिश वाला तर्जमा नहीं, ठंडी हवा वाला तर्जमा नहीं। अब तर्जमा सुन ले मेरे भाई, वहुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है,
ہم سمجھ جانی بھی ہے یا نہیں؟ وہ اللہ وہ جا کے یہ پڑھنا آپ نے دیکھنا 48 نمبر 19واں پارہ جا کے دیکھنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے ارسل الریاح کہ جس نے انبیاؤں کو بھیجا بشرم بین یدی رحمت تاکہ وہ رسول خدا کی آمد سے پہلے ان کو خوشخبری دے انہیں رسول پاک کے آنے کی رحمت للعالمین کے آنے کی بشارت دے. ٹھیک ہو گیا. اب جب بشارت آئی غور فرمائیں آگے کیا کہتا خل وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا بڑے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں اور پھر فیصل آباد ایک مرکزی جگہ ہے. انزلنا من السماء ماء طہورا اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ ماء طہورا ایسا پانی ماء مانے پانی طہوران ایسا طاہر پانی جو کبھی نجس نہ ہو سکے. غور نہیں فرما رہے قرآن کی لفظ ہے میرے بھائی. یہ طہوران صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جب سے ذات ہو تب سے صفت ہو. صفت اس سے ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتی. طہورا اللہ غفور ہے کیا اس سے بخشنا جدا ہو سکتا؟ وہ تو صفت ہے اس کی عین ذات. تو یہ طہورا کے معنی ہے ایسا پانی نازل کیا جو کبھی بھی نجس نہ ہو نجس نہ ہو. اب یہاں پھر انہوں نے یہ مان طہورا سے مراد آسمان سے مراد آسمان لیا. حالانکہ آسمان سے مراد آسمان نہیں, آسمان سے مراد بلندی ہے. خوش ہو ذرا خوش ہو گئے کیونکہ یہ کبھی سنی نہیں اس لیے آپ تعجب میں بھی ہیں. سما سے مراد بلندی ہے. سما یسمو فعل بنتا ہے اس سے سما مصدر بنا بلندی. یہ بلندی وہ ہے کہ جس کی بلندی کے آگے کوئی درجہ بلندی ہے ہی نہیں. ہے ادھر سے ذات توحید کا کمال شروع ہو جاتا ہے. جو بلندی میں بلا فاصل ذات توحید سے ملے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ ذات محمد مصطفیٰ وہ بلندی ہے. غور نہیں فرما رہے. اس بلندی سے ہم نے مائے طہورا کو نازل کیا. مائے طہورا ایسا پانی جو کبھی نجس نہ ہو. اب یہ ترجمے ابھی کے ترجمے یہ ہیں کہ اس سے مراد بارش کا پانی ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں بارش کا پانی جب بارش آئے نالی میں گرے نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں مجھے آپ بتائیں یارا نجس ہو جاتا ہے. کیا اللہ کو خبر نہیں کہ بارش یہاں جا رہی ہے پانی نجس ہو گیا؟ طہورا وہ ہے کہ کبھی نجس ہی نہ ہو. پھر ترجمہ سنبھل کے کریں نا میرے بھائیو, ترجمہ سنبھل کے کریں. یہ بارش کا پانی نہیں جو نجس ہو جائے. پھر مائے طہورا ہے کیا؟ پوچھا گیا مولا مائے طہورا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مائے طہورا ولایت علی ابن ابی طالب. خوش ہو جاؤ میرے پتر خوش ہو جاؤ. حیدری گل سمجھ آئیے. مائے طہورا کیا ہے یار آپ پریشان ہو رہے ہیں. مائے طہورا ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ کبھی بھی نجس نہیں ہو سکتی. صاحبان بصیرت بیٹھے میں اس کی دلیل میں ایک لفظ کہتا ہوں. اسی وجہ سے اللہ نے ہم سے اجر رسالت میں محبت نہیں مانگی مودت مانگی. اگر سمجھ آ رہی ہے میری بہت صاحبان علم بیٹھے ہیں. دیکھیں محبت ہمارے اندر موجود ہے. محبت ہو جاتی ہے عشق کیا جاتا ہے. دیکھیں جناب ہمارے دل میں دیکھیں محبتیں ہیں. اللہ نے محبت نہیں مانگی مودت مانگی ہے. کیوں کہ ہماری محبتیں بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں. مودت کبھی نجس ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے مودت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. الا المودۃ فی القربہ. یہ قربہ کون ہے؟ جناب سیدہ. پھر معلوم ہو گیا مودت ان سے کرنی ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہو. جن کا رسول سے ہے ان سے مودت نہیں. اس لیے چادر میں بٹھا کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ سمجھ آگی میرے بھائی. وہ جو نازل کی ہے مائے طہورا کیا ہے؟ مائے طہورا پانی نہیں. انہوں نے آگے اگلی گل کرتے. مائے طہورا
विलायत अली इब्न अबी तालिब, ठीक हो। अब विलायत को नाजिल फरमा के खालिक क्या कह रहा है, अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन। मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा है भाई, मैं जिम्मेदार हूँ पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ फैसलाबाद में जो मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं है, अटल शटल नहीं बात हो रही, गौर फरमाए दुनिया। आसमान से नाजिल किया माए तहूरा को, विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को क्या किया, आगे आने आ जाओ, आने आ जाओ, बिस्मिल्लाह, इतनी आगे जगह दे दो सही को सही, मोहम्मद वाले मोहम्मद जगह दे दे मेरा थोड़ा, मोहम्मद आले मोहम्मद। अब ऐसी सलवात पढ़ें कि अगली लफ्ज़ में अच्छी तरह आप तक पहुंचा सकें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहाँ तक भाई मेरी आवाज़ जा रही है, ये टेप भी हो रही है, ये बहुत अच्छी बातें आपको याद होंगी और इंशाल्लाह काम आएंगी। आसमान से हमने विलायत अली अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, क्यों, खुद अल्लाह कह रहा है, ले नुह या बेही बलदतम मैता, मैता माने मुर्दे, ताकि मुर्दा शहरों को जिंदा करे। हाय हाय हाय, शहरों में तो जिंदा लोग रहते हैं, क्या अल्लाह को खबर नहीं, वो मुर्दे तो कब्रिस्तान में होते हैं। अल्लाह क्या रहा है, बल्दा के किसको कहते हैं, बल्दिया, बल्दिया शहर, ये बल्दिया है ना, बल्दिया शहर, मैता मुर्दा, मुर्दा शहरों को जिंदा करे। क्या अल्लाह को खबर नहीं कि मुर्दे जो थे वो कब्रिस्तान में होते हैं और शहरों में आदमी रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुर्दा शहर क्यों कहा, इसलिए कहा अगर विलायत अली नहीं मानी तो वो जिंदा हो के भी मुर्दा है। मेरे ख्याल समझ आ गई है, माशाल्लाह। हैदरी खुश हो जाए मेरे भाई, अगर विलायत अली अलैहिस्सलाम का, माशाल्लाह, या अली या हैदरी, आपको खुशखबरी सुना, हाँ हाँ समझो ना मेरे भाई। देखिए ये सारी बातें तर्जुमों में, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ सारी छुप गई, तर्जुमा भी इधर उधर हो गया, हकीकतें छुप जाती हैं। अब आप देखें, खोल रहा हूँ मैं। अब यह है कि मुर्दा शहरों को जिंदा करे, मुर्दा तो कब्रिस्तान में होते हैं, शहरों में तो पहले से जिंदा है, अल्लाह ने उनको मुर्दा क्यों कहा, मालूम हो गया। जो इकरार विलायत अली नहीं करता वो जिंदा हो के भी मुर्दा है, जो मानता है वो मर के भी जिंदा है। माशाअल्लाह से जो मानता है विलायत अली, आपके लिए मैं दलील दे रहा हूँ, वो मर के भी जिंदा है। यही वजह है जब कहा ना मर के भी जिंदा है, जनाब अली से एक शख्स खड़ा हो गया, मौला मौत और नींद में क्या फर्क है, हाय हाय हाय, नहजुल बलागा में भी है, मौत और नींद में क्या फर्क है। मेरे आका ने फरमाया, लोगों मौत और नींद में फर्क ये है कि नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। हाय हाय हाय, विलायत अली रखने वाला मरता नहीं, कामिल नींद में होता। मोमिनीन दोनों बाजू बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ आई, विलायत अली का इकरार करने वाला मरता नहीं, मौत कामिल नींद है, नींद। आओ हम दलील देते हैं, जब कब्र में हमारा आता है ना, इस दुनिया से जाने वाला, मरने वाला नहीं, उसके हम कंधा हिलाते हैं, कंधे मुर्दे के नहीं हिलाए जाते, कंधे हिलाए जाते हैं सोने वाले के। उनको कंधा हिला के हम क्या कहते, तलकीन पढ़ते हैं, यानी इस्माए फहम, सुन और समझ। मालूम होता है अक्ल भी सही है, हाय हाय हाय, फहम भी सही है। जब अक्ल और फहम सही है फिर मौत कहाँ है, समझ आई मेरे भाई। आओ सी आओ, बिस्मिल्लाह, बलतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाह। आओ सी इमाम ज़माना बलतर सलाम, ना अच्छा कुल ईमान के कुरान पानी इस्लाम अली हक दा ईमान नारा हैदरी या अली।
आजा सही अंजलना मिनस समाए माअन तहूरा माए तहूरा क्या सही माए तहूरा पे बैठ माए तहूरा ठंडा पानी नहीं माए तहूरा बारिश का पानी नहीं माए तहूरा विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायत दलील देने से किसी ने नहीं लिखा ना सारे ना उन्होंने किसी ने ही तर्जुमे नहीं लिखे हुए बचड़े नहीं लिखे क्या किथे किथे रोमो हाय हाय कहा रोए खुदा गवाह नहीं लिखा उन्हें अल्लाह ने बलदतम मैता मैता कहा मुर्दा कहा अल्लाह जाने माहौल मुतहम्मिल है तो मैं जरूर एक जुमला जरूर कहता हूँ और वो भी कुरान की दलील से कहता हूँ जिन्होंने विलायत अली नहीं मानी अल्लाह ने उन्हें मैता कहा मैयत कहा फिर मैं जुमला कहूँ तमाम नजासतों में सबसे बड़ी नजासत ही मैयत है हाय 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 सबसे बड़ी नजासत ही मैयत है यहाँ नजासत लग जाए पानी डाले पाक अगर मुर्दे को हाथ लग जाए गुस्ल वाजिब विलायत अली न मानने वाले पे गुस्ल वाजिब वो जिन पे गुस्ल वाजिब हो उनकी नमाजों का क्या बनेगा हथौला हौला खुश हो यार आप इतनी बड़ी शहादत आपको हासिल है क्या हुआ बलदतम मैता हम मुर्दा शहरों को इसी विलायत से जिंदा करते हैं जिंदगी मिलती ही है विलायत अली अलैहिस्सलाम कसबी नहीं है वह भी है अल्लाह जिस दिल में चाहता है बसा देता है अगली आयत है बिल्कुल सामने आयत से बलदतम मैतम व नुस्के यहू मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरा बस हम इसी विलायत अली को पिलाते हैं चौपाओं को चौपाई अनाम कहते हैं चौपाई चौपाओं को हम विलायत अली पिलाते हैं अस्कायुस की मुताती बाब है सकायस की नहीं अस्कायुस की हम पिलाते हैं जब पिलाते हैं तो ये भी फिर पीते हैं ना यही वजह है जिन जिन हैवानों को विलायत अली पिला दी जाती है अक्ल नहीं रखते मगर इमाम को पहचानते इमाम को पहचानते अक्ल नहीं रखते हैवानों के पास अक्ल नहीं क्या करते हैं पहचानते हैं यहीं से मैं एक बात छोटी सी बात करके आगे बढ़ते हैं देखिए जनाब अली अलैहिस्सलाम कूफे में तशरीफ फरमाए अपने घर में एक शख्स है जिसका नाम है मुनकिज इब्ने अबका अलिबे काफ दोनों का ऐन अबका सरकार ने फरमाया मुनकिज रात का वक्त है और मेरे साथ चलो सरकार अमीरुल मोमिनीन खच्चर पे बैठे दमतु साकिबा में पहली जल्द में भी बैठ के सरकार चले और वो कूफे से सहारा में पहुंच गए सरकार अली खच्चर पे सवार थे ना उतर के थोड़ा चल के ना आगे मुनके जहां खड़ा था करीब जाके खड़े हुए पलट के जो खच्चर को देखा खच्चर ने अपने कान खड़े किए उन गल में करने लगा हो खच्चर ने जब कान खड़े किए तो जनाब अली ने मुनके से फरमाया जो आलमीन को देख रहा है वो फरमा रहा है मुनके जरा देख खच्चर का ये ऐसे करना दलील है वो किसी शाय को देख रहा है देख रहा है देख जब जनाब ने फरमाया तो मुनके कहते मैं आगे आया और आके जो ही मैं इसके खच्चर के सामने आया तो मैंने देखा एक शेर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है तेजी से इधर दौड़ता आ रहा है इतने में जनाब अली अलैहिस्सलाम भी आ गए जो ही अली अलैहिस्सलाम पर शेर की नजर पड़ी ना अपने पांव उसने जमीन में धंस दिए कि कहीं बेअदबी ना हो जाए बारगाह में गौर नहीं फरमा रहा है इंसानों से तो हैवान अच्छे है दरील उसने सर सज्जे में रख के बुलंद करके सरकार अमीरुल मोमिनीन ने एक लफ्ज कही सही आपके लिए मैं ये जुमला बहुत एक ही सही रिसर्च करे इस लफ्ज पर मैंने बहुत कुछ इसमें देखा है सरकार अली ने शेर को देख के तमतु साकिबा में है फरमाया मेरे होते हुए क्यों आया है हाय 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 और नहीं फरमा रहे हाय हाय असदुल्ला मौजूद है तू आ गया
یہ کتنی بڑی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا ہے؟ جب یہ کہا نا، شیر نے کہا مولا میں نے آپ کو بڑی دور سے دیکھا ہے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، آپ سے رزق لینے آیا۔ جو نہیں سمجھے موجاں کرے موجاں، ہائے 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 ہائے، رزق لینے آیا ہوں۔ سرکار امیر المومنین نے لبوں کو حرکت دی، ہائے ہائے، ایک بکرے نما کوئی شے شیر کے آگے آ کے گری، کھانے لگ گیا، بھوکا تھا کھانے لگ گیا، کھا کے فارغ ہو گیا۔ ہائے فارغ ہوا، میرے آقا پوچھتے ہیں، وہ پوچھ رہا ہے جو عالمین کی ہر جگہ میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ سرکار علی نے فرمایا شیر کہاں رہتا ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی؟ پوچھا پوچھ وہ رہا ہے جو ہر جگہ ہے، کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا سین شام، ملک شام۔ کیا کرتا ہے؟ فرمایا، کہنے لگا، مولا نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ شیر نے کہا مولا آپ کے دشمنوں کو چن چن کے کھاتا۔ ہائے، جناب علی نے نہیں روکا، نہ کھایا کر۔ اور سمجھ آئی ایک اللہ بھی سن کرنا پہلے، مولا آپ کے دشمنوں کو چن چن کے کھاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کہا مولا ابھی میں قادسیہ جا رہا ہوں۔ قادسیہ میں آپ گئے اگر، بالکل کوفہ کے قریب 45 40 60 میل کے فاصلے پر شہر ہے، بہت بڑی چھاونی تھی اس وقت، جنکشن بھی تھا۔ وہاں آپ کے دشمن مالک ابن سنان ابن وائل کو ابھی کھانے جا رہا ہوں، جو آپ کی تلوار کے وار سے صفین میں بچ گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں لفظ کہوں، شیر تو صفین میں تو تھا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ ہے شراب طہورا پلانے کو، مان طہورا پلایا جاتا ہے۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ میں انہیں کھانے کے لیے جا رہا ہوں، سر سجدے میں رکھا، اجازت لی، سیدھا چلا گیا۔ ادھر سرکار نے جو دیکھا نا منقذ کو، لم سم چپ ہو کے کھڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا منقذ، کیا ہوا؟ صحیح میں کیا سن رہا تھا؟ سمجھ آئی جی؟ ہو سکتا ہے امام کی موجودگی میں بھی کوئی باتیں کبھی کبھی نئی بھی ہوتی ہیں۔ بولا یہ دیکھا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا تو بھی چلا جا۔ کہتا مولا میں آپ کو گھر چھوڑ کے پھر جاؤں گا۔ گھر پہنچا کے یہ کہتا میں چلا، چل کے میں پہنچا جب قادسیہ، سویرے سویرے اس کی گلی میں میں پہنچا۔ گلی میں، یہ تو آدمی ہے گلی جانتا ہے، میں بہت بڑی بات کروں گا آگے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو آدمی ہے نا، آنا جانا ہے، شہروں کا شہروں سے کیا کام؟ یہ گلی اور مکان جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ معلوم ہو گیا ان کی نظروں میں یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ مکان محب علی کا ہے، یہ مکان کافر کا ہے۔ نظر یہ کہتے ہیں لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے، بھاگتے ہوئے کیا ہوا؟ بھاگتے ہوئے کیا ہوا؟ ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی، ایک شیر آیا تھا، مالک ابن سنان ابن وائل کو کھا کے گل کر۔ ہمارے ذہنی تخلیقی ذہن ہوتے ہیں، ایک گل آئی نہیں تو کئی آئی نہیں گلاں وچ۔ اس نے کہا ہاں سورے آ جاؤ، جو ساری باتیں نہیں کرنی، کہا کہ لوگوں نے کہا کہ صرف ایک سر اور ایک انگلی چھوڑ کے وہ باقی چلا گیا۔ ہن سمجھ آنی بھی ہے تو ہن تسی میرے نال ذہن ملاؤ تو گل سمجھ آ جائے گی۔ اب کہا کہ سارا کچھ کھا گیا ہے، سر اور انگلی چھوڑ کے بطور نشانی گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حملے کے بعد جن کے سر اور انگلیاں ملے سمجھنا منکر ولایت ہے۔ سمجھ آنی بھی ہے؟ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، صحیح ہے۔ وَأَنَاسِيَّ، جلدی سی بات، صحیح کی بات، وَأَنَاسِيَّ کثیرہ، ہم کثیر انسانوں کو یہی مائے طہورہ ولایت علی پلاتے ہیں۔ مصائب صحیح پڑھیں گے تھوڑا سا بس، یہ ہمارے گھر کی مجلس ہے۔ مائے طہورہ پلاتے ہیں، اناسیہ انس کی جمع ہے، کثیر انسانوں کو ہم ولایت پلاتے ہیں۔ او رات کو سوتے میں ولایت پینے والوں، او بے خبر نہ سویا کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام کو نہیں پلاتے، اناسیہ کثیرہ، کثیر لوگوں کو پلاتے ہیں، کثیر، جہاں قرآن کثیر کہے، کثیر پلاتے، تمام کو نہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام، یہ بھی دمہ میں لفظ ہے، آمش لکھا ہے، آمش،
یہ کہتے ہیں میں حج کے، یہ مدینہ پاک کے قریب کسی گاؤں میں رہتا ہے، مدینہ پاک آیا اور یہ کہتے ہیں میں حج کے ارادے سے آیا، پہلے میں سرکار کے روزے سے ہوتا جاؤں گا، آیا روزے پہ، یہ کہتے ہیں جب میں روزے سے نکل کر حرم میں آیا تو میرے کان میں ایک آواز آئی، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ میرے خیال ہے وہ بھی مدینے میں ہے، ہائے 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 ہائے، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ یہ کہتا ہے جب میں نے کان سنی، آواز سنی تو تھوڑی سی پیاس بھی تھی مجھے، میں آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ پانی پلانے والی ایک حبشی عورت ہے، مزدور ہے، جو پانی پلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو، اور آنکھوں سے نابینا ہے، نابینا عورت ہے اور پانی پلا رہی۔ میں نے اسی سے گلاس پانی کا لیا، پیا، پی کے گلاس دیکھ کے میں نے 40 دینار نکالے، اس وقت کے سونے کے ہوتے ہیں، میں نے نکال کے کہا بی بی یہ 40 دینار، میرا نام آمش ہے جس کے نام سے تو پلا رہی ہے، لو میں انہی کی نیاز میں آپ کو یہ رقم دیتا ہوں، یہ لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں نیازوں کے لیے نہیں پلا رہی، تقاضۂ محبت علی میں پلا رہی۔ بار بار اسے آمش نے کہا لے 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 لے، وہ 40 دینار لاکھوں روپے ہیں آج کے، لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ یہ کہتا میں وہاں سے گزر گیا، حج پر گیا، حج ہو گیا، جب حج ہو گیا طواف کر کے جب میں باہر نکلا نا حج کے حرم پاک میں آیا، میرے کان میں آواز آئی جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں ان کی محبت میں پانی پی لو۔ خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جس علی علیہ السلام نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی لو۔ یہ کہتا ہے کہ اب نئی بات سنی، جو ہی یہ آمش کہتا ہے میں آیا نا، آیا جو ہی آیا تو میں نے جو دیکھا یہ وہی عورت ہے، مستور ہے جو مدینے میں تھی۔ آگے بڑھ کے کہا بی بی تو مدینے میں نابینا نہیں تھی؟ ہاں کہتے ہیں میں وہی ہوں۔ کہا میں بھی وہ آمش ہوں جو آپ کو میں نے 40 دینار دینے چاہے تھے، آپ نے نہیں لیے، اس نے بھی پہچان لیا۔ جب پہچان لیا تو اب آمش کہتا ہے بی بی بتائے آپ کو یہ آنکھیں ملی کیسے؟ بی بی نے کہا اگر تو نہ ملا ہوتا راز نہ کھولتی، کیونکہ مل چکا ہے نا، یہ مل جاتا نہیں ہے کہ راز آپ کو بتانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، راز نہ کھولتی۔ اس نے کیا بتاؤ؟ کہتی ہے کہ میں نابینا کھڑی تھی مدینے میں روضہ رسول پر اور کہہ رہی تھی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ بس ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے پانی پی لینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیا، لے کے مجھے کہا بہت بڑی بات ہے، اس آدمی نے اس بی بی مستور کو کہا بی بی آپ کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت ہے؟ اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، جو بیویوں سے پوچھا جائے علی کی محبت ہے، یہ کمال ہے جناب علی کا۔ اس نے کہا شخص اگر دل چیر کر دکھانے کی شے ہوتی تو میں چیر کر دکھا دیتی مجھے اپنے امام سے کتنی محبت ہے۔ بس یہ کہنا تھا آمش۔ اس نے کہا اے اللہ اس معیار محبت کے صدقے میں اسے آنکھیں دے دے۔ اسے منہ سے کہا مجھے آنکھیں مل گئی، جس نے آنکھیں دی تھی وہ سامنے کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سمجھ رہا ہے میری بات کو؟ آنکھیں دی، مل گئی مجھے آنکھیں، وہ سامنے کھڑا، جو ہی کھڑا ہے جو ہی۔ میں نے ان سے کہا مہربانی کرنے والے آپ ہیں، بتلائیں آپ ہیں کون؟ فرمایا میں وہ ہوں جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ آخر دعویٰ